اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 10ویں جماعت سے لیے گئے نظم رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ یہ ہمارے نظم حصے سے لی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مفلسی پڑھی، تو رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے چک بست، جن کا اصلی نام پنڈت برج نارائن تھا، نے لکھی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ نظم پڑھیں اور اس کے اشعار کی تشریح کریں، ہم پہلے آپ کو چک بست کے بارے میں، چک بست کی زندگی اور اس کے حالات اور خصوصیات کلام کے بارے میں جانکاری دیں گے۔ چک بست کا اصلی نام پنڈت برج نارائن تھا۔ چک بست ان کا خاندانی لقب تھا۔ ادبی دنیا میں اسی لقب سے مشہور ہو گئے اور تخلص بھی رکھا۔ آپ کے آباء و اجداد کشمیری تھے اور نقل وطن کر کے لکھنؤ چلے گئے تھے۔ چک بست 1882 عیسوی میں فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت لکھنؤ میں حاصل کی۔ 1905 عیسوی میں BA اور 1907 میں LLB کیا۔ وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 42 سال کی عمر میں 1926 عیسوی میں انتقال کیا۔ چک بست کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ حیدر علی آتش اور میر انیس کے دل دادہ تھے۔ آپ ایک درد مند دل رکھتے تھے، ملک اور قوم کی بدحالی سے نالاں تھے۔ غزلوں کے علاوہ قومی، اصلاحی، تاریخی اور نیچرل نظمیں کہی ہیں۔ آپ کے مجموعہ کلام کا نام صبح وطن ہے، جس میں وطن اور حب وطن سے متعلق نظموں کے علاوہ کئی قومی لیڈروں کی موت پر مرثیے بھی درج ہیں۔ قدرت کے حسن کی منظر کشی، کلام کی خوبی اور سادگی ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ عزیز بچوں، یہ تھے چک بست کی زندگی کے حالات اور خصوصیات کلام۔ اس نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، جیسے کہ آپ نے نوٹ میں دیکھا کہ حالات زندگی اور خصوصیات کلام میں۔ تو ہمارے اس درسی کتاب میں اس کی ایک نظم، جو رزمیہ نظم ہے، رامائن کا سین سے لیا گیا ہے، نام ہے اس کا رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ آئیے اس نظم کے چند اشعار آج ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ان کی تشریح بھی کراتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں اور اپنی کتاب صفحہ نمبر
189 پر نکالیں تو پہلا جو بند ہے اس نظم کا وہ اس طرح سے ہے: کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، جنش ہوئی لبوں کو بری ایک سرد آہ، لی گوشہ ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئی تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ عزیز بچوں، یہ پہلا بند ہے اس نظم کا، اور جو اس میں مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی اس طرح ہے: نور نظر ہو گیا بیٹا، دیدہ حسرت ہو گیا افسوس بری نظر، دید ہو گیا آنکھ، نظر ہو گیا دید ہو گیا آنکھ نظر، آہ ہو گیا لمبی سانس جو مایوس اور افسوس کے موقع پر لی جاتی ہے، گوشہ ہائے چشم، آنکھ کے کونے، اشک آنسو، موئی تن ہو گیا بدن کے بال۔ تو ان اشعار میں چک بست فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رام چندر جی ماں کے سامنے حاضر ہوئے جب انہیں بنواسی کا حکم ملتا ہے اپنے پتا جی سے، اپنے باپ سے کہ آپ بنواس جا، تو وہ پہلے ماں سے پھر رخصت لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رام چندر جی کے ماں کے سامنے حاضر ہوئے تو ماں نے اس کی طرف حسرت بری نظروں سے دیکھا، حسرت بری نظروں سے، وہ گمسم نہ معلوم کن خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے ہونٹ ہلنے لگے، ایک ٹھنڈی آلی تو آنکھوں سے آنسو رخساروں پر گر گئے، اس کے دل کی حالت چہرے پر ظاہر ہونے لگی، اس کے جسم کا ایک ایک بال گویا زباں کی طرح بولنے لگا۔ اس کا اور ایک بند ہم پڑھتے ہیں: آخر اسیر یاس کا قفل دہن کھلا، واہ تھا دہان زخم کے باب سخن کھلا، ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، افسانے شداد رنج و سکون کھلا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خون جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ شاعر چک بست ان اشعار میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بیچاری
ماں مایوسی اور نا امیدی میں گرفتار تھی۔ مایوسیوں کے اس قیدی کا منہ کا تالا آخرکار کھل گیا، مطلب وہ بولنے لگی۔ منہ کا کھلنا تھا کہ دکھ، درد اور تکلیفوں کی کہانی بیان ہونے لگی۔ اب وہ کہنے لگی کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، کیا گزر رہی ہے۔ دنیا کے ظالموں کا گویا دفتر کھل گیا۔ اب جو اس نے اپنی بات سامنے رکھی تو سارے راز فاش ہو گئے۔ اس کے زخم کا منہ کھلا ہی تھا کہ وہ اپنی روداد سنانے لگی۔ اس بیچاری نے اپنے دل کا درد بیان کیا۔ اس کی باتوں سے خونی جگر کا رنگ ظاہر تھا، یعنی وہ رو رو کر اپنی داستان بیان کر رہی تھی، یعنی رام چندر جی کی ماں۔ اس بند کے جو مشکل الفاظ تھے وہ اس طرح ہیں: اسیر یاس، نا امیدی میں گرفتاری، قفل دہن، منہ کا تالا، شداد، تکلیفیں، محن، محنت کی جمع، تکلیفیں، رنج، دکھ، دفتر مظالم، چرخ کہن، پرانے آسمان کے ظلموں کا دفتر۔ چرخ کہن سے مراد یہ دنیا جو قدیم زمانے سے ظلم کرتی آئی ہے۔ واہ، کھلا باب سخن، بات کرنے کا دروازہ، دہن زخم، زخم کا منہ، عیاں، ظاہر۔ عزیز بچوں، مجھے امید ہے کہ اس نظم کے جو 2 بند ہم نے پڑھے وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کے جو دوسرے اشعار ہیں وہ ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔